अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ दास। नाजरीन, सारे पाकिस्तान की नज़रें आज लगी हुई थी घड़ी खुदा बख्श में लाड़काना में, जहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी मनाई जा रही थी। और उस बरसी के मौके से एक तो कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हो गए हैं, इसलिए इस बरसी की तकरीब से कोई कई लोगों को और ख़ास तौर पर हुकूमती हल्के जो हैं उनको और इस्टेब्लिशमेंट के गालिबन किसी हल्के को भी ये तवक्को हो सकती थी कि वहाँ से कोई पीडीएम में इंतशार की खबर आएगी। लेकिन दिन गुजर गया और वहाँ जो सूरत हाल रही है उसमें तो ऐसा लगता है कि पीडीएम के अंडरस्टैंडिंग की लेवल बढ़ी है और वो एक और मामला अपनी जगह, लेकिन कम से कम ये काम तो कर रहे हैं कि जहाँ कंट्रोवर्सी है, जहाँ कोई इतफाक़ नहीं है, जहाँ कोई एग्रीमेंट अगर नहीं है तो उस मामले को बैक बर्नर पे डालते हैं, फिर आगे चलने की कोशिश करते हैं। ये खबर वहाँ से आई है। और इस सिलसिले में जो अच्छी एक और ख़बर है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी को वो कौन सा कॉन्फिडेंस है जो वो उनको बोल रहा है कि आज जब वो मुखातिब थे, वीडियो लिंक्स पे मुखातिब थे, तो वो वहाँ से जो बात कर रहे थे वो ऑडियंस को तो मुखातिब थे ही सही, जो वर्कर्स और दूसरे लोग आए हुए थे बेनज़ीर साहबा की वर्सी के सिलसिले में, लेकिन वो पीडीएम की लीडरशिप से भी मुखातिब थे और उनको कह रहा था कि आप मुझसे सीखें, मैंने मामलात किए हुए हैं और मैंने कैसे एक जनरल को भेजा है। इसके अलावा कुछ ऐसे मामलात पे भी डिस्कस हुई है। मरीम नवाज़ साहबा मौजूद थी, बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। वहाँ पाकिस्तान में एक नए सियासी कल्चर के हवाले से बिल्कुल ही इंतहाई अहम तरीन कुछ इशारे मिले हैं। कुछ इस किस्म की उनकी गुफ्तगू मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं उनकी हुई है, जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सियासी नक्शा हमें समझने में मदद मिलेगी। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि जैसे ही नया वीडियो वीलॉग अपलोड हो तो आपकी तरफ वो इतला आ जाए कि आप उसको देख सकें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के मौके पे एक तो ये अच्छा खासा शोर मचा हुआ था कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हो गए, पीडीएम टूट गया। लेकिन हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान की एक पूरी टीम, मौलाना गफूर हैदरी साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वहाँ आ गए और वो उनके साथ टीम भी थी। और वो गुफ्तगू में उन्होंने लॉन्ग मार्च का लोगों से कमिटमेंट लिया। 3 बंदू ने लॉन्ग मार्च का कमिटमेंट लेने की कोशिश की। वो उसमें गफूर हैदरी साहब भी थे, मरीम नवाज़ साहबा थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। और इसका देखें कि जो अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल प्रोसेस में जाती हैं तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं। मैं 40 साल से जर्नलिज्म करता रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की मूवमेंट्स को देखा है, एमआरडी को देखा है, गांव जले हैं वो देखा है, लोग जेल भरो तहरीक में गए हैं वो देखे हैं, उसकी तैयारियां देखी हैं। मैं उस बुनियाद और उस तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग अगर किसी अलायंस में हो जाए तो फिर वो देर पा भी होता है और वो कई जगहों पे उसने नताइज भी दिए हैं। मिसाल के तौर पर आज की इस गुफ्तगू से ये तो तय नज़र आ रहा था कि इस्तीफ़ों के मामले, इस्तीफ़ों अकॉर्ड जो है वो ऑप्शन जो है वो 31 जनवरी तक पार्टी क़यादत पे इस्तीफ़े होंगे, उनके हाथ में होंगे। उसके बाद लॉन्ग मार्च की अगर कोई बात होती है तो फिर जाके उसके बाद कोई लॉन्ग मार्च हो। लेकिन उससे पहले एक नया टर्म जो कुछ ना कुछ पहले डिस्कस हुआ है, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा से हुआ और जरदारी साहब ने उसको प्रोमोट करने की कोशिश की कि जेल भरो, हम जेल भर सकते हैं। मतलब ये भी एक ऑप्शन मौजूद है और इनको पता नहीं है कि कैसे निपटा जाता है, इनको हुकूमत करना नहीं आती। मुझसे आप भी सीखें, वो मतलब लेफ़्ट राइट दोनों तरफ खेल रहे थे। मुझसे सीखें कि मैंने कैसे एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रही थी कि मक्खन में से बाल की तरह, मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। और वो अब जिसके लिए बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि बुज़दिल की ज़िंदगी, दरबदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान के दरवाज़े, पाकिस्तान के सरज़मीन के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। अब तो वो कह रहे थे कि मुझसे भी सीखो, और वो तहरीक के सिलसिले में जरदारी साहब ये बात कर रहे थे। और फिर जो
پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں کسی طریقے سے ایک وہ کلچر جس کو نقصان پہنچا تھا سی او ڈی کے بعد ہوا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں چودھری نثار علی اور کچھ لوگ پہلی حکومت جب قائم ہوئی تھی تو وہ ہوسٹائل رہے اور اس کے باوجود وہ حکومت زرداری کی سے نکل آئے. پھر یہ ہوا کہ جب حکومت آئی نواز شریف کی تو زرداری صاحب نے بھوربن معاہدے پر جو جملہ کہا تھا کہ معاہدے کوئی قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں, ان سے انکار کیا جا سکتا ہے, مکر گیا تھا وہ خود, تو اس وجہ سے مسٹرسٹ کریٹ ہوا گیا تھا بڑا. وہ اس کو بھرنے میں بڑا وقت لگ رہا تھا. وہ کہ پچھلے دنوں میں یہ بھی کارروائی ہو رہی تھی نواز شریف اور زرداری کی ملاقاتیں, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ پردے کے پیچھے کیونکہ فضل الرحمان صاحب کا آئیڈیا دوسرا تھا, نواز شریف اس کے قریب تھا, تو یہ ایک مسٹرس تھا. لیکن بلاول بھٹو اور مریم نواز شریف کی جو پولیٹیکل کیمسٹری ہے, جس کا میں اس سے پہلے ایک ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں, وہ اتنی بڑی اور بڑی انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے اس معاملات پہ کہ کم از کم یہ اس قسم کا معاملہ تو سیکھ چکے ہیں کہ جہاں ڈس ایگریمنٹ ہو تو اس کو پبلک فورمز میں نہ ڈسکس کیا جائے اور اس کو بیک برنر پہ ڈالا جائے اور معاملات کو آگے چلایا جائے اور جو ٹارگٹ ہے اس پہ کلیئر رہا جائے. مثال کے طور پر استعفے کے حوالے سے پی ڈی ایم کے جلسے میں کسی بھی پی ڈی ایم کے لیڈر نے بات نہ کی. یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ استعفے دیں گے, کسی نے بات نہ کی. 3 بڑے مقررین نے جو ہے, جو ان کے نام میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے لانگ مارچ کے سلسلے میں تیاری کروانے کی بات کی. اپنا آصف زرداری نے بات کی کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں اور اس کے لیے تیاری ہو جائے. بلاول نے دمادم مست قلندر کے لیے کارکنوں سے وعدہ لیا کہ آپ جو لانگ مارچ ہے اس میں شریک ہوں گے, اس کے لیے تیاری کریں گے. اور پھر آج جو گفتگو تھی وہ طے ہے کہ مطلب کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ میں ہے. اب جنرل پاشا کا نام تو لیا انہوں نے, جو مریم نواز تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولیٹیکل کچرا جو تھا وہ اکٹھے کیا اور پھر ایک پارٹی بنا دی جس کو اقتدار میں حوالہ دیا. پاپا جونز پیزے والوں کا بھی ذکر آیا, یہ بھی گفتگو ہوئی. لیکن ظاہر ہے جو اس سے پہلے بڑوں کے نام لیے جا رہے تھے وہ نہیں لیے جا رہے ہیں, تو وہ آپ سمجھیں. اور زرداری صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ کافی اطمینان بخش پر اعتماد نظر آ رہے تھے. اطمینان اگر نہ کہا جائے تو ان کا اعتماد کا لیول بڑھا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ کیوں تھا, اس کے پیچھے کیا اسباب ہے, اور استعفے کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے اور پھر جیل بھرو تحریک کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے آپشنز جب تبدیل ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اور ایک اعتماد کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور جہاں بہت آگے بڑھ چکے تھے پی ڈی ایم والے سلسلے میں, اب وہ اس قسم کا ریویژن کر رہے ہیں. اور اس پہ اگر اس قسم کی ڈیویشن اس سے پہلے ہوتی تو چیخ و پکار ہو جاتی. وہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کے اندر اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اچھی بات جو نظر آ رہی ہے کہ پولیٹیکلی ڈیسنسی جو ہے آج گو کہ بلاول بھٹو نے یہ جو جملہ کہا ہے اس پہ کوئی بلاول بھٹو سے لوگ زیادہ ڈیسنسی کے تقاضا کرتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو گھسیٹ کے نکالیں گے تو اس پہ میرا خیال ہے اس کے بلاول بھٹو کے سپورٹرز میں سے بھی کچھ لوگ غالباً ناراض ہوئے ہوں گے, ناراض ہونے چاہیے کہ یہ گفتگو ان کا ڈکشن نہیں ہے. لیکن جنرلی دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل ڈیسنسی ہوئی اور ڈسکشن کی اور ڈبیٹ کی لیول بڑھی ہے. مثال کے طور پر مالک بلوچ صاحب, اچکزئی صاحب, اختر مینگل صاحب, انہوں نے بہت امپورٹنٹ مسئلے اٹھائے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو, اور اس میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل قسم کی خبر بھی گئی ہے جس کو چائنیز گورنمنٹ یقیناً اس کو نوٹس بھی لیں گے, کہ سی پیک کے حوالے سے مالک بلوچ نے کہا کہ یہ سی پیک ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ کی ترقی ہوگی, لیکن سی پیک کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ بارڈر گوادر میں فینسنگ ہو رہی ہے, ہمارے لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں, یہ ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. سیم بات اختر مینگل نے بھی کی, اور اختر مینگل نے سیریس بات اور کہی کہ ہماری مائیں بہنیں ان میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں, اب یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اس پہ انہوں نے سندھ کے گمشدہ لوگوں کی بات بھی کی, بلوچستان کے گمشدہ لوگوں کی بات کی,
جو نیشنل اسکلر اور نیشنل ایشوز کے حوالے سے ڈبیٹ کی لیول تھی وہ کافی لیول آگے بڑھی. بلاول بھٹو نے اس کو ٹچ کیا لیکن اس کو پولیٹیکل اپنے انداز میں انہوں نے کہا کہ صوبوں کے حوالے سے کے پی کے پنجاب سندھ بلوچستان میں زیادتی ہو رہی ہے, این ایف سی نہیں دیا جا رہا ہے, اس وجہ سے مسائل ہیں. لیکن سندھ کے صرف ایک چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب پھر وفاق میں جا کے آواز اٹھاتے ہیں. یہ بھی بیچ میں ایک خبر آ جاتی ہے کہ مراد علی شاہ تو پچھلے دنوں میں آصف زرداری کے بالکل قریبی ساتھی غلام قادر مری کا, جن کا میں ایک ولاگ میں تفصیل ذکر کر چکا ہوں, کو غلام قادر مری سب کچھ ہے آصف زرداری کے لیے 2000 میں, اس نے کہا تھا کہ یہ ناکام چیف منسٹر ہے. لیکن بلال نے آج پوری تقریر کے 1.5 منٹ جو ہے عبداللہ شاہ کی تعریف, مراد علی شاہ کی تعریف پہ لگایا ہے. تو یہ لوکل اس کا کنزمپشن بھی ہمیں نظر آیا. پھر آگے جو بات ہوئی ہے کہ بلاول نے پھر یہ کہا کہ این ایف سی پہ صرف مراد شاہ آواز اٹھاتا ہے, کوئی نہیں اٹھاتا. تو اس نے پھر وہ گوادر پہ تو یہ کہا کہ یہ سی پیک جو مقامی لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کرتا اور کوئی پاپا جونز والوں کے لیے کچھ کام کر مسرتیں لاتا ہے, وسائل لاتا ہے, تو یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے اس کا انٹرنیشنلی اور چین ایک سی پیک انتہائی حساس معاملہ ہے. چین کی گورنمنٹ, چین کے انویسٹرز ضرور اس جملے کا کسی نہ کسی طریقے سے نوٹس لیں گے. اس پہ کیا بات ہوتی ہے یہ اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے. لیکن اس حوالے سے جو مریم نواز کا دورہ ہوا ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشنس ہوا ہے کہ وہ لگ ایسے رہا ہے, جو اس نے گفتگو کی ہے کہ وہ ان سے کافی امپریس ہو کے گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ مریم نواز جو ہمیں خبریں ہیں کہ اگلے دنوں میں پھر اپنے تنظیمی دورے کے سلسلے میں سندھ بھی آئیں گی, اس سلسلے کی تیاری بھی ہو رہی ہے. اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی اس برسی نے پاکستان میں پولیٹیکل ڈسکورس کو ایک نئی لیول دی ہے, ایک نئی سطح دی ہے, جس میں نیشنل جو صوبوں کے ایشو ہیں, وسائل کے ایشوز ہیں, انڈیجینس پاپولیشن کے ایشوز ہیں, انٹیگریٹی کے ایشو ہیں, پھر جو پاکستان میں ڈیموکریسی کے ایشو ہیں, ان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک بات تو اس برسی سے بھی ایکسپوز ہوئی کہ بلوچستان کے نیشنلز بھی موجود تھے, کے پی کے نیشنلز بھی موجود تھے, پنجاب سے مریم نواز صاحبہ, اور وہاں اس قسم کی فورس کا بظاہر نظر بھی نہیں آتی. لیکن سندھ میں اس قسم کی ڈفرنٹ آوازیں موجود ہیں, لیکن وہ آج بھی یہاں موجود نہیں تھی. ظاہر ہے وہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے سلسلے میں انویٹیشن تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی دیتی ہے, ان کا استحقاق ہے. لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ پولیٹیکل انٹیگریشن میں ایک اچھا کام, ایک اسٹیپ آگے بڑھے ہیں. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.